نہ قرآن میں دل لگا، نہ نبی کے ساتھ دل لگا، نہ درود میں دل لگا۔ ایک درود میں دل لگ جاتا نا، سارے کام ہو جاتے۔ رحمت للعالمین خدا نے ان کو بھیجا کہ جائیں آقا جی ساری دنیا کو بھیک دیں، عالمین میں ہر مشکل ان کی آسان کریں، ہر مصیبت ان کی دور کریں، ہر تمنا ان کی پوری کریں، ناممکن کو ممکن کریں۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ، اور کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ انبیاء ان کے محتاج، اولیاء ان کے محتاج، ساتوں آسمان کے زمین کے فرشتے ان کے محتاج۔ خدا نے اتنا ان کو نوازا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ قرآن شریف ہے۔ اگر عظیم کس پہ فضل خدا نے کیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ پہ کیا، تو جڑے تو پتہ چلے نا۔ مشقتوں سے جان چھوٹ جائے، مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے، منحوس کا دل ہی نہیں لگتا۔ قرآن کس نے یاد کیا تھا؟ جن بھوت پکڑے۔ جب تک اچھا خاصا دباؤ نہیں پڑے گا انسان، بعض آدمی نہیں ٹھیک، جب تک دباؤ نہ پڑے پھر سب کچھ کرے گا۔ تو دباؤ کی جگہ رحمت سے ہی کر لے، محبت سے ہی کر لے۔ ہاں، شکلیں منحوسوں کی دیکھو گوروں کی طرح، اور دل پتہ نہیں کس کی طرح۔ ہاں، داڑیاں بڑیاں بڑیاں بڑھا لی ہیں، پہلے اندر تو ٹھیک کر پھر داڑھی کو بڑھا۔ داڑھی سے بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے جی۔ شیطان نے بہت بڑی داڑھی رکھی ہوئی تھی جنگ میں، ان کو کہا کافر کو میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرو۔ جب دیکھا فرشتے اتر رہے ہیں بھاگ گیا۔ کہاں بھاگ رہے بزرگ جی؟ بولا تم کو نہیں دکھ رہا جو مجھے دکھ رہا ہے۔ بزرگ بھاگ گیا۔ داڑھی سے بزرگ بنتا ہے؟ داڑھی بعد میں رکھے، علامت رحمت کی ہے، اچھی چیز ہے۔ اندر سے انسان کی مصیبت ہے، اوپر رنگ روغن کیا کرے گا؟ کوئی داڑیاں نہیں، کوئی چاڑیاں نہیں۔ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں، آپ بھی اندر سے ٹھیک ہو جائیں۔ باہر سے ٹھیک ہونا تو ایک دم ہو جاتا آدمی، اچھے کپڑے پہن لیے، داڑھی رکھ لی، مسواک پکڑ لی، سبز جبہ پہن لیا، سبز امامہ باندھ لیا، گھڑی گھڑی انگوٹھے چومے۔ اس میں حرج تو نہیں 100 دفعہ انگوٹھے چومے، لیکن عمل میں پھس۔ انگوٹھے چومنے حرام تو نہیں ہے، ہم نہیں چومتے۔ کیوں نہیں چومتے؟ کیا منکر ہیں؟ منکر اس کے نہیں ہیں، ریاکاری سے ڈرتے ہیں۔ محبت مخفی اچھی ہوتی ہے، دکھاوے کی اچھی ہوتی ہے، چھپی محبت اچھی ہوتی ہے، ورنہ انگوٹھے چومنے کے منکر تو نہیں۔ آقا کے شہر کے کتوں کا پیشاب بھی پی لے ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ انگوٹھے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم آقا کے جوتے پکڑ کے ادھر نہیں لگاتے ہیں، اس کو دل میں لگاتے ہیں، لیکن ریاکاری سے ڈرتے۔ پہلے ہی ہم لوگ کمزور ہیں، پھر لوگ کہیں گے بڑا بزرگ ہے، اس کو دیکھو سبز پگڑی ہے، جوتا ادھر لگا ہوا ہے، بڑے انگوٹھے چومتا ہے، یہ بڑا بزرگ ہے۔ تو ریاکاری سے ڈرتے ہیں، نہ نعرے لگاتے ہیں۔ وہ خود اندر سے نکل جائے، کوئی جذبہ آ جائے یا کوئی خوف آ جائے یا کوئی رحمت آ جائے، نہ نعرہ لگاتے ہیں، نہ نعرہ تکبیر کرتے ہیں، نہ نعرہ رسالت کرتے ہیں، نہ نعرہ، چپ رہتے، بندہ دوشی پڑا اور بس ہر دم خیال جانا رحمت کا ہے ذرا۔ ان چیزوں کو منکر تو نہیں کیا یہ چیزیں حرام ہیں یا انگوٹھے چومنے حرام ہیں، لوگ ان ظاہری چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں۔ یا میلاد شریف کیا کھڑا نہیں ہوا، ان چیزوں کو ہم نہیں نوٹ کرتے ہیں۔ ہم نوٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دل سے سچا کر دے۔ میلاد شریف میں کھڑا کوئی مشکل تو کھڑا ہے، لیکن دل میں تمہارے عظمت نہیں اتری، تم نے ہیرا پھیری نہیں چھوڑی۔ کیا تم میلاد میں کھڑا ہوا ہے؟ کیا تم نے انگوٹھے چومے؟ کیا تم نے یہاں جوتا سرکار کا لگایا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ اندر کی بےایمانیاں نہیں گئی، اندر کی چکر بازی نہیں گئی۔ اسی بعض لوگ اہل دین سے بھی اور اہل طریقے سے بد عقیدہ ہوتے ہیں، جب ان کو نقصانات پہنچتے ہیں یا ایسے معاملے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ان کے پاس جانا۔ ہاں، تو بعض لوگ یہ نوٹ کرنے یہاں آتے ہیں، یہ انگوٹھے نہیں چومتے یار یہ کھڑے نہیں ہوتے یار، یہ نعرے نہیں مارتے ہیں، نہ نعرہ رسالت، نہ نعرہ فلانا، نہ نعرہ فلانا۔ تو میں بعض مولویوں کو کہتا ہوں نعرہ بریانی مارا کرو، نعرہ حلوہ مارا کرو، حلوہ خور ہو تم لوگ۔ ہاں، نعرہ حلوہ، نعرہ بریانی۔ ہاں،
تو ہم لوگ اپنے ہر ایک کی اپنی نیت پر ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ عمل جتنا چھپا رہے اچھا ہے، جتنا ریاکاری دکھاوے سے بچے اچھا ہے. بلکہ نماز دعا انگوٹھے چھوڑو، نماز پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے. نماز اگر خشوع سے پڑھا کوئی آ جائے تو نماز میں ڈھیلا ہو جائے، جیسے وہ نماز ایسے ہی پڑھ رہا ہے. دعا خشوع سے کوئی آ جائے تو پھر دعا کو ڈھیلا کر دے. عمل جتنا مخفی رہے وہ اچھا ہوتا ہے، محبت جتنی چھپی رہے وہ اچھی ہوتی ہے. لیکن جو ظاہر کرتے ہیں ہم ان کو تو کچھ نہیں کہتے، وہ ایسے کریں ان کی مرضی. ہم لوگ انگوٹھے چومنے سے بھی ڈرتے ہیں، حضور کا جوتا لگانے سے بھی ڈرتے ہیں، نعرہ مارنے سے بھی ڈرتے ہیں، درود شریف زور زور پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں، تسبیح ہر کوئی دیکھے ٹک ٹک بجائے سے بھی ڈرتے ہیں. چھپی رہے تو اچھا ہے. جتنی چیز مخفی ہے چھپی ہے اچھی ہے. ہاں قرآن نے نہیں کہا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ ایک اعمال صالح خیرات اگر ظاہر ہو جائے تو اچھا ہے. وَإِن تُخْفُوهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اس کو چھپا دو تو بہت ہی اچھا ہے. بتاؤ کہ ظاہر کو بھی خدا نے برا نہیں کہا، لیکن چھپانے والی چیز کو زیادہ اچھا بتایا. تو ہم کوئی خلاف تو نہیں، کوئی سبت پگڑی نہ باندھے، کوئی انگوٹھے نہ چومنے، کوئی یا رسول اللہ نہ کہے، کوئی مارے. ہم تو ایسے ہی جیسے ہیں. ہر ایک کی اپنی نیت ہے، اپنی مرضی ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا کرتے خدا ہم لوگ کا باطن بھی اچھا کرے، ظاہر بھی اچھا کرے بس. اور باطن کا ہونا اچھا بہت ضروری ہے. اگر اندر سے ٹھیک نہ ہوا ظاہر سب کچھ بھی ہوگا کوئی فائدہ نہیں. اندر کا معاملہ بہت ضروری ہے، اور یہ لگے رہیں گے تو خدا کبھی کر ہی دے گا انشاءاللہ. کوشش میں لگا رہے انسان.